بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مدثر راجپوت۔ میرے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ایک انتہائی خوبصورت اور ایک سبق آمیز کہانی کی صورت میں ہے۔ وہ ٹاپک کا نام جو میں نے تجویز کیا ہے وہ ہے جی شہرت کی بلندیوں سے زندگی کی تلخیوں تک۔ میں صبح اٹھا، ٹیلی ویژن لگایا تو اس پہ ایک خبر چل رہی تھی کہ معروف نعت خوان، معروف کمپیئر، بہت ساری کتابوں کے محقق جناب عامر لیاقت صاحب انتقال کر گئے۔ اور یہ جو خبر تھی یہ میرے لیے ایک شاکنگ نیوز تھی اور یہ بڑی باعث پریشانی تھی۔ وہ بیک وقت صحافی، کالم نگار، وہ ٹاک شو بھی ایک دو وہ ہوسٹ کرتے تھے، وہ بڑے بڑے پروگراموں میں کمپیئرنگ بھی کرتے تھے، وہ بڑے خوبصورت انداز میں نعت خوانی بھی کرتے تھے، لیکن 49 سال کی قلیل مدت میں ان کا دنیا سے انتقال ہو گیا۔ تو اصل وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ وہ ان کے کچھ گھریلو معاملات تھے جو کہ سوشل میڈیا پر مسلسل ڈسکس ہو رہے تھے، اور وہ 1 ڈیڑھ مہینے میں ڈپریشن کا شدید شکار تھے۔ پہلی اور دوسری شادی کرنے کے بعد انہوں نے ایک 17 18 19 سال کی لڑکی جو تھی اس سے، ہانیہ عامر سے شادی کر لی۔ ظاہری بات ہے دونوں کی ایج، دونوں کے خیالات میں کافی فرق تھا۔ اب اس شادی کی وجہ سے جو پہلی بیویاں تھیں وہ ناراض ہو گئیں۔ ایٹ دا اینڈ جس سے انہوں نے شادی کی تھی وہ بھی ان کو چھوڑ کر میکے چلے گی اور ان سے ڈیورس مانگنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ویڈیو کے معاملات بھی تھے، تو وہ انتہائی ڈپریشن میں شکار تھے کیونکہ انہوں نے شہرت کی بلندیوں کو دیکھا تھا، انہوں نے میڈیا پہ راج کیا تھا، اور جب وہ میڈیا پر اپنے متعلق باتیں دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے، اور ان کے دوستوں میں بھی ان تمام باتوں کا چرچا تھا، ہر جگہ یہ تجزیے تھے، تو وہ یہ باتیں سن کر پریشان ہو گئے اور ڈپریشن میں چلے گئے۔ تو اصل وجہ کیا ہے؟ کہاں پہ خرابت آئی؟ کہاں پہ پرابلم ہوئی کہ ایک بندہ جو زندگی کے کافی سارے شعبوں میں کامیاب رہا اور اچانک انہوں نے ایک دو غلط ڈیسیژن لیے، اور ان غلط فیصلوں کی وجہ سے وہ ان کی جو پیچھے جتنی محنت تھی، جتنی سٹرگل تھی، وہ دنیا بھول گئی، اور جو میڈیا کے سامنے ایشو تھے وہ ڈسکس ہونے لگے۔ جب آپ کسی شہرت کی بلندی پہ جاتے ہیں تو ان کامیابیوں کو جو سنبھالنا ہوتا ہے یہ ایک مشکل کام ہے۔ کامیابیاں مل جاتی ہیں، شہرت کی بلندیوں پر آپ پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان کو سنبھالے رکھنا یہ اس سے زیادہ مشکل کام ہے۔ یہ ان سے نہ ہو سکا، اور وہ فیملی معاملات میں پریشان ہو گئے، پھر اتنا ڈپریشن میں گئے کہ ایک دن ان کو گھر میں تنہائی میں سوئے ہوئے ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو اس سے ایک سبق ملتا ہے۔ سبق یہ ملتا ہے کہ اپنی جو بھی آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں کامیابی حاصل کرنے کے بعد، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، ان کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ان کو نہیں سنبھالیں گے، اگر آپ مزید آگے جانے کی کوشش کریں گے، آپ اگر مزید اپنے آپ کو، اپنے دماغی خلیوں کو، اپنے دل کی کیفیت کو، اپنے سوچنے کے انداز کو جب آپ ایک ٹینشن میں لے جائیں گے تو
آپ کی زندگی میں کبھی بھی کسی ٹائم بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس پہ قناعت کریں. ہاں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سٹرگل نہ کریں، بالکل سٹرگل کریں، لیکن جب اللہ نے اتنی ساری آپ کو کامیابیاں اور نعمتیں عطا کر دی ہیں تو ان کو ہی سنبھالیں. اگر آپ ان کو سنبھال لیں گے تو یہ آپ کی نیک نامی کا باعث بنے گی. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ڈاکٹر امن لیاقت جو کہ ہر پروگرام میں ایک اچھا انہوں نے پولیٹکس میں بھی بطور ایم این اے رہے، تو انہوں نے ہر فیلڈ میں اپنا لوہا منوایا، لیکن آخر پہ کیا ہوا کہ وہ ایک حادثے کا شکار ہو گئے. اور وہ حادثہ پریشانی، انگزائٹی اور ڈپریشن کی وجہ سے، مایوسی کی وجہ سے ہوا، اور وہ اپنے بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے مداحوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے. تو جس حال میں بھی ہوں، چاہے کامیابی پہ ہیں کہ بلند سینے پہ ہیں، چاہے آپ ایک ایوریج زندگی گزار رہے ہیں، تو ہر صورت میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اس پر توکل رکھیں. تو یہ جو پریشانیاں ہیں یہ گزر جائیں گی، یہ ختم ہو جائیں گی. اور اس کو دل کا روگ نہ بنائیں. وقت آتا ہے، گزر جاتا ہے، وقت سے بڑا کوئی مرم نہیں. اور یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کی بھی یہ جو کہانی ہے شہرت کی بلندی سے زندگی کی تلخیوں تک چلی جائے، ایسا نہ ہو. اور اللہ کرے ہمیں توکل، صبر، قناعت اور ایک خوبصورت انداز میں زندگی اللہ تعالیٰ گزارنے کی ہمیں توفیق دے. اور ہم یہ جو جتنے باقی معاملات ہیں دنیا کے، ان میں اور آخرت میں اور گھریلو زندگی میں ایک تناسب رکھیں، تاکہ زندگی کی وہ ایک جو مثلث ہے نا، ٹرائی اینگل، یعنی جاب، گھر، دوست، ان کو جب ہم ایک تناسب میں لے کر چلیں گے تو یہ ہمارے لیے باعث پریشانی نہیں بنے گی، یہ ہمارے لیے زیادہ مایوسی نہیں ہوگی، بلکہ یہ خوشیوں کا سامان لے کے آئے گی، یہ زندگی کا لطف اور مزہ دوبالا کرے گی. تو جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن اگر اللہ نے بہت سارے آپ پہ کرم کر دیا ہے، بہت ساری نوازشیں آپ پہ ہو گئیں، بہت سارے انعامات اللہ نے آپ کو دے دیں، تو ان کو سنبھالیں، ان پہ اللہ تعالیٰ کا جتنا ہو سکے شکر ادا کریں. بہت سارے لوگ ہم سے اچھے ہیں، بہت سارے لوگ ہم سے زیادہ خوبصورت ہیں، بہت سارے لوگ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، لیکن یہ اللہ نے نصیب میں کس کے کیا لکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. کوشش کریں، کوشش کے ساتھ توکل بھی ضروری ہے. اور اگر یہ کہیں کہ میں اتنا کچھ ہوں اور میرے سے جو کسی حوالے سے بھی کم تھا یا پیچھے تھا وہ ہم سے آگے چلے گا، تو یہ ناشکری ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا پر ناشکری ہوگی، یہ اللہ کی اس تقسیم پر ناشکری ہوگی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی بھی خلاف بات ہے کہ کسی کو دیکھ کر حسد کرنا. کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ نے دو کرائٹیریا رکھے نا، ایک تو اللہ نے نصیب دیا ہوا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو جتنی محنت کرے گا اس کو اتنا صلہ ملے گا. جب ہم نے محنت کی نہیں ہے، جب ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے دھرے بیٹھے ہیں، تو ہمیں کہاں سے وہ کامیابیاں ملیں، ہمیں کہاں سے وہ پریشانیاں سے مطلب ہمیں وہ کیا کہتے ہیں ان سے بچ سکتے ہیں. اور جب اگر اللہ نے ہمیں دے بھی دیا ہے تو مزید کے چکر میں جو ہمارے سامنے ہے، جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کا بھی ہم ذائقہ پوری طرح سے نہیں لے سکتے، اس کو بھی ہم انجوائے نہیں کر سکتے. تو اس کی وجہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے، توکل پہ زیادہ بھروسہ نہ کرنا ہے. اور زندگی تناسب کا نام ہے،
زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی پریشانیوں کو گزار کر خوشی کی تلاش کا نام ہے، زندگی مایوسی کا نام نہیں ہے، زندگی پریشانی کا نام نہیں ہے، زندگی نا امیدی کے نام نہیں ہے۔ ہمیں عامر لیاقت صاحب کی اس زندگی سے سبق سیکھنا چاہیے اور اللہ تعالی کی عطا پر راضی رہنا چاہیے۔